تو ہتھیار ڈال دو کہ بھائی میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورے وجود کا روزہ ہے. پھر جا کر لعلکم تتقون اس پر مرتب ہوتا ہے. زبان کا روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ میں آپ سب بچوں سے ویسے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی عادت ڈالو کہ غیبت نہ کیا کرو، کسی پر تبصرے نہ کیا کرو. جیسے یہ گاڑی کے نہیں وہ ٹیوننگ ہوتی اور اس کا آئل چینج ہوتا ہے، فلٹر چینج ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے، موبائل آئل چینج ہوتا ہے. ایسی بیٹا جب آپ بھوک برداشت کر والا روزہ رکھیں گے تو آپ کے پورے جسم میں تازگی پیدا ہو، نیا خون پیدا ہو. کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. چلو یہ تو حج میں بھی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور مستقل حکم ہے فحش باتوں سے بچو اور شور مچانے سے مراد ہے لڑائی جھگڑے سے بچو. اگر کوئی تمہیں گالی نکالے یا لڑنے پر آ جائے تو ہتھیار ڈال دو کہ بھائی میرا روزہ ہے. اللہ اکبر. گالی پر لوگ سب سے زیادہ غصے ہوتے ہیں گالی دینے پر. ماں بہن کا کیا قصور؟ بازاروں میں دیکھو چند ٹرکوں پر اتنی غلیظ گالیاں. میں نے تو جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی جس وقت ہمارے بزرگ زندہ تھے، وہ تو گالی ایسے دیتے تھے جیسے پراٹھا کھا رہے ہیں، اور ان کو کوئی واللہ خیال نہیں ہوتا تھا. اپنے گھر کے اندر بچیاں، عورتیں، بیگم اتنی بڑی بڑی گال نکالتے تھے. اور سب سے زیادہ انسانی غیرت کو جو ٹھیس پہنچتی ہے ماں بہن بیٹی کی گالی سے پہنچتی ہے. اس قدر جذباتی موقع پر روزہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہہ دینا میرا روزہ ہے. غالباً احرام میں بھی یہ بات ہے. احرام کی حالت میں کوئی گالی کو اس کو نکالے تو کہے میں محرم ہوں یا کوئی ایسا. اور یہ ابھی تو روزے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں بیٹا. اس ایک جملے نے روزے کی صحیح تصویر آپ کے سامنے پیش کی کہ یہاں سے لے کر سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پورے وجود کا روزہ ہے. پھر جا کر لعلکم تتقون اس پر مرتب ہوتا ہے. ایسا روزہ نہ ہو تو روزے تو ماشاءاللہ کافی امت روزے رکھتی ہے، لیکن تقویٰ کوئی نہیں آتا کہ اس کی احتیاط کوئی نہیں ہوتی. زبان کا روزہ سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ میں آپ سب بچوں سے ویسے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنی عادت ڈالو کہ غیبت نہ کیا کرو، کسی پر تبصرے نہ کیا کرو. اور تھوڑی باتیں ہیں بھلائی کی، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. نیک لوگوں کو شیطان غیبت میں پھنساتا ہے. چونکہ میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کبھی خیال آیا کہ شراب پیوں؟ آیا خیال؟ تو شراب تو چھوٹا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے. بلکہ الغیبت اشد من الزنا،
غیبت و زنا سے بھی سخت شدید ہے، اور یہ عام ہے، دیندار سارے طبقات میں عام ہے، تو اس میں دیندار بھی شامل ہیں، چونکہ اس لائن سے تربیت نہیں، عبادات کی حد تک اسلام ہے، تبلیغ میں بھی، تصوف میں بھی، مدرسوں میں بھی، لیکن زندگی اور معاشرت اور نبی والے اخلاق والا دین کہیں بھی نہیں، کسی جگہ نہیں، الا من شاء اللہ تبارک و تعالی۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ اس باب کی طرف جو نظریں گئیں تو اس اللہ کے بندے کو دیکھ کے گئیں، پڑھ کے نہیں، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ کہ یہ صحبت کے بغیر کانٹوں نے شکایت کی تھی نا، تو اللہ نے پھول دے دی، تو ہمارے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، چھپانا ہے تو پھول ڈھونڈو۔ اتنا بڑا حکم کہ ماں بہن کی گالی پر بھی کہو بھائی میرا روزہ ہے، اللہ اکبر۔ برداشت کرنا سیکھ لو، اللہ عزتوں میں راج عطا فرما دے۔ جواب دینا کوئی مردانگی نہیں ہے، چپ رہنا مردانگی۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا بول کے پچھتایا۔ یا ابا ذر الا انبئک بعملین، اچانک یاد آئی ہے، خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یاتی الثقلان بمثلہما یوم القیامہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اجل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا حسن الخلق والصمت، اچھے اخلاق اور خاموش رہنا، ایسا عمل ثقلان پیش نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا، تو اس مہینے میں اس کی ہم محنت کریں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے، بے عزتی کرے، بھائی میرا روزہ ہے، اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنے کانوں، نہ کسی کی غیبت سنو، نہ کسی کی برائی سنو، نہ کسی کی برائی کرو، نہ سن 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 برا، نہ بول 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 برا، سنو بھی اچھا، بولو بھی اچھا، رزق حلال ہو۔ پھر پیٹ بھر کے نہ سحری کھاؤ نہ افطاری کھاؤ تو روزے کا مکمل فائدہ ہوگا۔ یہ جو میں نے پہلی باتیں بتائی ہیں یہ تقوی کا راستہ ہے، اب جو کہہ رہا ہوں یہ صحت کا راستہ ہے۔ اتنی افطاری ٹھوک لو کہ نماز میں کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے، اور اتنی سحری کھا لو کہ مغرب تک اسی کے ڈکار آ رہے ہوں، تو روزے کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت رکھی ہے۔ عجیب بات، میں بھوک سے جتنے اندر فاسد مادے ہیں وہ جلتے ہیں، کینسر کے سیل جل جاتے ہیں بھوک سے۔ مسلمانوں میں کینسر بہت کم ہے، غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہو رہے ہیں، وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا، پھر نفل روزے دیے، تو اس میں یہ احتیاط کرو، جب سے تبلیغ میں لگا میرا روزہ جون میں قہوے کا کپ گرم شہد ڈلا ہوا اور 3 یا 4 کھجور ہیں، یہ میری افطاری رہی
جون میں جب بالٹیاں روح افزا کی آگے پڑی ہوتی تھی، وہ ایسے ان پر آنکھیں جما کے بیٹھے ہوتے تھے